اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے ایک سوداگر نے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد کے قریب ایک بستی میں قیام کیا اور وہاں پر سرائے میں کھانا وغیرہ کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو سرائے کے مالک یعنی بٹھیارے اور سوداگر میں تکرار ہونے لگی۔ بٹھیارہ کہتا تھا کہ کھانے کے پیسے 1000 درہم دیے جائیں اور سوداگر کہتا تھا کہ اتنے پیسے نہیں بنتے۔ یہی بات طول پکڑتے پکڑتے بہت زیادہ طول پکڑ گئی، یہاں تک کہ باقی مسافر بھی پریشان ہونے لگے اور ان کا بیچ بچاؤ کرانے لگے، مگر بٹھیارہ تھا کہ کسی بات کے ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی ایک مسافر ان میں سے آگے بڑھا اور اس نے بٹھیارے سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ جب وہ آپ کو کھانے کے پیسے دے رہا ہے تو 1000 درہم کا کون سا کھانا ہے جو آپ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ بٹھیارہ بولا کہ اس نے پچھلے سال جب آیا تھا تو مجھ سے 1 مرغی اور 6 انڈے کھائے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر وہ 1 مرغی اور 6 انڈے ہوتے اور ان سے میں چوزے نکلواتا اور وہ مرغی چوزے دیتی تو 1 سال کے اندر وہ چوزے بھی دوبارہ انڈے دیتے اور انڈوں سے پھر مزید چوزے دیتے، تو آج تک وہ کتنے بن جاتے۔ میں اس کے ساتھ بہت ہی نرم معاملہ اختیار کر رہا ہوں اور بہت کم پیسوں کی ڈیمانڈ اس سے کر رہا ہوں۔ اتنے میں کوئی دوسرا مسافر گیا اور وہ وہاں سے جو بستی تھی اس میں سے ایک جو مقامی قاضی تھا، جو مقامی بڑا آدمی تھا، اس کو بلا کر لے آیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ آدمی چونکہ بٹھیارے کا طرفدار تھا، انصاف پسند نہیں تھا، اس نے ساری باتیں سن کر فیصلہ سرائے کے مالک کے حق میں دیا کہ سوداگر اس کو 1000 درہم ادا کرے گا، مگر سوداگر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور وہ بہت پریشان تھا کہ اتنے میں سے مسافروں میں سے ہی کوئی بولا کہ اگر مجھے کوئی تیز سوار گھوڑا دے تو میں شہر جاتا ہوں اور ایک قاضی کو میں جانتا ہوں، اس کو لے آؤں گا اور وہ فیصلہ کر دے گا۔ سوداگر بولا کہ بھائی آپ میرا کھچر لے جائیں اور کھچر لے جا کر آپ اس قاضی کو لے آئیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، 1000 درہم تو میرے پاس 1000 دینار تو میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں اس کو دوں، تو آپ جائیں اور اس کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ مسافر کھچر پر سوار ہوا اور شہر چلا گیا اور شہر میں جا کر حضرت بہلول سے ملا اور اس کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت بہلول نے اس سے آدھے گھنٹے میں آنے کا وعدہ کیا اور اس کو بھیج دیا۔ مسافر واپس آیا اور آ کر آدھے گھنٹے کا بتایا تو وہ سب لوگ بے چینی کے ساتھ حضرت بہلول کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاضی صاحب آئیں اور آ کر مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت بہلول ٹائم پر یعنی کہ وقت پر نہ پہنچے اور وہ تقریباً تاخیر کے ساتھ 1.5 گھنٹے میں وہاں پر پہنچے۔ تمام لوگ پہلے ہی پریشان تھے، بٹھیارہ بہت خوش تھا کہ وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، سوداگر بھی پریشان تھا کہ اگر قاضی صاحب نہ آئے تو میرا کیا بنے گا۔ اب جب کہ حضرت بہلول نے جیسے ہی وہاں پر اپنے گدھے سے نیچے قدم رکھا تو سب لوگ خوش ہونے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے قاضی صاحب لیٹ ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول نے اطمینان کے ساتھ سلام بلایا اور سلام بلانے کے بعد وہاں پر سوداگر اور سرائے کے مالک کے درمیان میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بولے کہ بھائیو،
माजरत, मुझे माफ़ करना कि लेट होगी। दरअसल मैं फ़ैसले करने के अलावा खेती बाड़ी भी करता हूँ। असल में मुझे गंदम बीजनी थी, तो मैं गंदम के जो बीज है, जो गेहूँ है, उसको उबालता रहा हूँ, ताकि उबाल कर बीजने से वो बहुत ज़्यादा पैदावार देती है और इस तरह बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। लोग हैरान हुए कि ये कैसा काजी है कि गंदम उबाल कर बीजनी है। सराय के मालिक ने कहा कि हज़रत, आप क्या फ़ैसला करेंगे? आप तो गंदम को, गेहूं को उबाल कर बीजते हैं और तवक्को रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी। हज़रत बहलूल फ़ौरन बोले कि मियाँ, जब भुनी हुई मुर्गियाँ और उबले हुए अंडे साल में 1000 दिनार तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो क्या उबली हुई गंदम क्या ज़्यादा पैदावार नहीं दे सकती और वो नहीं उग सकती? तो सब अश कर उठे और बड़ा आदमी जो फ़ैसला पहले बटियारे के हक़ में दे चुका था, कहने लगा, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने तो बातों बातों में फ़ैसला भी कर दिया। हज़रत बहलूल बोले कि रुक जाओ, अभी मैंने फ़ैसला दिया ही कब है? अभी तो मैंने फ़ैसला सुनाना है। और सुनो, मेरा फ़ैसला ये है कि बटियारा और सौदागर सबसे पहले एक दूसरे के गले मिलें और इसके बाद बटियारे ने जो इसको तंग किया है, जो इसको परेशान किया, उससे ये माजरत करेगा। और सौदागर ने जो 1 साल पहले खाना खाया था, वो सिर्फ़ एक मुर्गी जो भुनी हुई थी उसके और 6 उबले हुए अंडों की कीमत के बराबर इसको कीमत अदा करेगा। तमाम लोग हज़रत बहलूल की ज़हानत पर हैरान हुए और सौदागर दुआएं देता हुआ हज़रत बहलूल को और उस सराय के मालिक के पैसे अदा करता हुआ अपने खच्चर पर सवार होकर वापस हिंदुस्तान की तरफ पलटा और हज़रत बहलूल अपने मकान की तरफ पलट गए।